اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے، یا روایتی نمازیں چل رہی ہیں. اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی میں ہے. ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل غموں میں دیکھ لو نا، لوگ سر دیواروں سے جا جا کے مار رہے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے اللہ کو میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. عورتیں بعض دفعہ، اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے، بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی ہیں، دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ، میرا بھائی مسافر خانہ ہے یار، برداشت کرو جتنا اللہ توفیق دے. ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں، اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے. ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں مائیں روتے ہوئے ڈر رہی ہیں اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس سے. ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو اس سے ثواب ضائع نہیں ہوگا، لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے. آج کسی کے ہاں میت ہو جائے، خواتین کیسے چیختی ہیں، شوہر مر گیا، ہاں ہو ایک شور شرابہ، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے، دوسری عورتیں کہتی ہیں دیکھو یہ تو عمل سے لگ رہا ہے انتظار میں تھی کہ کب مرے. یہ شو بازیاں چل رہی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آرام سے رو رہا ہے، ابے ان کو تو لگتا ہے غم ہی نہیں ہے، یہ تو دیکھو یہ تو بالکل نارمل، ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے. اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل اچھل کے ہاں ہاں کہتے ہیں، یہ ہے اصل باپ سے محبت کرنے والا. تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا، آ کے پھر رلانا یہ بھی ہے. اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے، آپ کے باہر سے کوئی رشتہ دار آئیں گے، دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا تھا، شروع ہوا تھا نا، وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے. عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے ہاں میت ہوئی ہو نا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں جا کے، یہ بھی غلط ہے. عید کا دن تو خوشی کا دن ہے. ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے، اس عید کو نہیں ہے، تو لاشعوری طور پر غم، کیونکہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے، رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر، تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا. ہمیں ایک ایک پل یاد آ رہا تھا، یار والد صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر یہ کرتے تھے، وہ آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو یہ لاشعوری، یہ تو محبت کی علامت ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنیں، نہائیں دھوئیں نہیں، خوشبو نہ لگائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا، اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی، اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے، تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہے نا. یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے؟ پتھر کا ہے. تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے، کیونکہ غم کا دن نہیں ہے، یہ کس کا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے. تو ہم سے میری زندگی میں، ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی، یعنی ایک غم ہو رہا تھا. لیکن ہم نہائے بھی، کپڑے بھی پہنے، عید کی نماز پڑھنے بھی گئے، مبارکباد بھی دی، جو اچھا کھانا گھر میں بن سکتا تھا. پہلے مائیں شیر بنایا کرتی تھیں بڑی زبردست، آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے. وہ شیر بھی مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل. اتنا مزہ آتا تھا وہ عید کے دن شیر کے پیالے بنتے تھے، وہ بھی اب بندی لگی لگائی وہ شیر آ رہی ہے پیکنگ کی. خیر اب کیا دکھڑے لے کے بیٹھے ہم. تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا یہ کیا ہے؟ یہ غلط. اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں نا کہ رو، ٹھیک ہے نا، رو.
تو یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو قرآن کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو خوشی میں اترانا نہیں ہے. بہت پیسہ آ گیا, ابھی غریب تھے, اچانک پیسہ آ گیا تو بالکل کالر ہی نیچے نہیں ہو رہا. نیا نیا پیسہ آتا ہے نا آدمی کے پاس, شو مار رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں جا کے, تو پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی اوقات تھی نہیں لیکن اس کے پاس آ گیا ہے. اچھا دوسروں کو جو چڑ ہوتی ہے نا, یہ بھی اس کی علامت ہے, یہ ان کی بھی اوقات ہے نہیں, وہ بھی چڑ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سائیکل پہ گھومتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے. گھومنے تو لینڈ کروزر, ہیلی کاپٹر پہ گھوم جائے, تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. خیر تو قرآن کیا کہتا ہے, جلدی سے یہ آیت میں مکمل کر لوں نا جو آج ہم نے پڑھی ہے. الا المصلین, تو ایمان کی پہلی علامت قرآن کیا بیان کرتا ہے, جیسے بخار ہوگا تو ماتھا لازمی گرم ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماتھا گرم نہ ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھا گرم ہو اور بخار بھی ہو. تو ایمان ہوگا تو لازمی نمازی ہوگا, لیکن نمازی ہے اور ایمان بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل ہو اور نماز ہماری زندگی سے شارٹ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آگے بھی جتنی علامتیں اس میں بھی ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے جس نمازی کی میں بات کر رہا ہوں نا, جس میں ایمان ہوتا ہے, وہ نمازی نہیں جو نماز پڑھتا ہے, یہ وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی قائم کرتا ہے, دوام, کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی. سفر ہو, حضر ہو, جہاز میں ہو, ٹرین میں ہو, ایمرجنسی ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, میدان جنگ میں بھی ہو, اس کی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی. یہ جو امام ابو حنیفہ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں اکٹھی ہوں گی لیکن اس طرح سے ہوں گی کہ نماز کو مؤخر کر کے دوسرا وقت کے قریب اور دوسری نماز, اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں تطبیق دی ہے. اس کا مقصد حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے, اس کا مقصد یہ کہ قرآن اہل ایمان کی صفات میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے سفر ہو یا حضر, بیماری ہو یا پریشانی. وہ اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں کہ ان کی رائے یہ کہ جب تک اس جیسی مضبوط دلیلیں قائم نہیں ہو جائیں, بالکل بے غبار 2 اور 2 4 کی طرح متواتر روایات نہ ہو جن میں قضا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سفر میں, اس وقت تک ان کا قول کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے. ایمان کی علامت ہے, محافظت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لینا اس کو. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. دوسری صفت قرآن بیان کرتا ہے, جس میں ایمان ہوگا اس کا سارا پیسہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے اور سارا پیسہ اپنا خود کما کے خود کھا جاتا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے, اچھا اے اللہ ٹھیک ہے, پھر یہ علامت ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, دینا بھی کافی نہیں ہے, وہ تو انگریز بھی دے دیتے ہیں. کہتے ہیں حق للسائل والمحروم, ان کے مال میں جو مستحق بھکاری ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا پراپر حصہ ہوتا ہے. حق کا مطلب لازمی, یہ سمجھتے ہیں تو لازمی دینا یہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ ایکسٹرا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیں. تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دینے کے بجائے ہمارے ذریعے سے دلوا رہا ہے, یہ انہی کا ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنا قرضہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہو یہ لو جی 1 لاکھ, اب میرا احسان یاد رکھنا. کہے گا احسان کہاں سے بھائی, تو نے مجھ سے موبائل خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا, تو پیسے تو نے دیے نہیں تھے, اور اب کہہ رہے احسان کس بات کا بھائی, فری میں تھوڑی مانگ رہا ہوں, میرا حق ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ رشتہ داروں میں غریبوں میں پیسے بانٹتے ہیں تو احسان سمجھ کے نہیں, کہتے ہیں ان کا کیا ہے, حق ہے. اصل میں اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ان کا پیسہ ہمیں دے دیا کہ ان تک پہنچا دینا, ہمارا ہے ہی نہیں ہے. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں بھائی, کیسے سمجھائیں. تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, دیتا رہتا ہے, لے بھائی اس کو بھی دیا, ادھر بھی دیا, کچھ بہنوں میں بھائیوں میں بانٹ دیا, کچھ پھپھی خالہ کو دے دیا, ادھر پتہ چلا بیوہ بہن ہے, یہ لو بھائی اتنے پیسے لے لو. ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام, بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا, اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر. ہاں کوئی کنجوس شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے. وہاں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں, کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں نا, مجھے بھی پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے.
یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو, وہاں پتہ چلتا ہے. یہاں تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, اور اگر 2 شادی کر لی پھر تو گئے کام سے. یہاں تو یہ ہو نو کا ہے ہی نہیں آپشن. آپ نے جس دن کہا 5-6 کے بجائے 5 انڈے آئیں گے, 6 کی طاقت نہیں ہے, پھر دوسری کی کیوں جب پیسے نہیں تھے؟ جب پیسے نہیں تھے, جب ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں؟ تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں, پھر بھی کرو ایسی کی تیسی, اللہ 6 انڈوں کی پیسے دے دے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے, اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں. تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے, اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے, یا وہ ترسا کے دے اس کو. تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلایا کرو. یہ رواج ڈالو, مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے ان کا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, ایک تو کیا بات ہوئی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے, بھکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے. بھکاری سے مراد پروفیشنل بھکاری نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, جو واقعی مجبور ہو, بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے آ کے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین, وہ کیا ہے بھائی آج ہی پڑھی ہے ہم نے, والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے, جو ایک ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے, ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیوی اور باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے, بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی. اب نہیں بن سکتی, کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا, عربی میں ہے وہ, اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی, باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں ایک مقالہ میں جامعۃ الرشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر, یعنی قہر سے, غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں, اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ ہے کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں, یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں, ان کے ہاں یہ ہو, یہ دنیا میں یہ رائج ہو, سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے, یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے, پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے, سمجھتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے, یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا, تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے. تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں, اجازت تھی اس کی, اور حکمتیں کیا تھیں, مصلحتیں کیا تھیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے, تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, تو اب یہ اللیگل ہے, اب یہ غیر قانونی ہے. اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندی بنے گی نہیں, سمجھتے ہو, اب وہ زنا کہلائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے ہیں, اسلام میں فرض واجب نہیں تھی, اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے, غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے. آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا, قرآن کہتا ہے, اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے, اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو. تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے, بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ممکن نہیں, اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا, ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے. تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے, ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ بےہودگی, یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں.
تو صرف اس ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو آپ نکاح کریں, 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ, قابل ملامت نہیں ہیں. اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا, ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں, تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی, یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. زبان کے کیا ہوتے ہیں؟ 1 نمبر, گولی باز نہیں ہوتے. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا, نمازی بھی کرا رہا ہوگا, اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب کرائے مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا, اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے. پاکستان میں تو نہیں دیتے. مالک مکان فون کرتا ہے, سائلنٹ پہ رکھ لیا فون, نمبر آف کر دیا, اٹھا نہیں رہے, 10 15 دن. بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا, کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا, جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا, مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں, حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں, مالک مکان نہیں ہوں. نہیں یہی بات. اکثر لوگ نا لینڈ لارڈ کو ظالم سمجھتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے, اس کو مظلوم سمجھتے ہیں, اس کو ظالم سمجھتے ہیں, اور جس کو سمجھتے ہیں قسم پرسی میں غربت میں, اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں. یہ ہماری قوم کی نیچر ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بائک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا, چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو, آ رہا ہے بیچ روڈ پہ زگ زیگ چلاتے ہوئے, ٹرک کے بیچ میں آ کے دھاڑ گڑ کے مار دی, پٹے گا کون؟ ٹرک والا, جس کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوگا. آپ دیکھ لو بائکوں والوں کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں, بیچ روڈ پہ اپنی بیوی, بچے, اماں, چاچی, مامی, اور پھر اگلے بچے وہ ادھر ٹینکی پہ, اور بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے. تو سائڈ پہ نہیں چلا سکتا اتنے خاندان کو لے کے؟ مجھے تو غصہ آتا ہے نا. تو پھر ہارن دے رہے, ہٹ نہیں رہا. پھر آپ جب سائڈ سے نکال رہے ہیں تو ہارن دے کے اور اسی سائڈ پہ آ گیا, بجائے ادھر آ گیا آپ کے نیچے. بیچاری کوئی خاتون تھیں, وہ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں, بچے بھی پڑے ہوئے ہیں. پٹ کون رہا ہے؟ وہ لینڈ کروزر والا پٹ رہا ہے یا ٹرک والا پٹ رہا ہے. رکشا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا, رکشے والے کو کوئی کچھ بھی, یہ نیچر ہے لوگوں کی. آپ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ گارڈ ہیں, آپ کے ساتھ یہ, وہ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ. رکشہ والا ایک دم لے کے آیا اور ٹھک گیا, پٹے گا کون؟ میں ایک دفعہ ریوو میں جا رہا تھا, میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے شوق ہے اکثر خود ڈرائیونگ کرنے کا, چاہے کسی اور کی گاڑی بھی ہو. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, ایسی ایسی گاڑیاں. آپ کو کیا پتہ یہ میری گاڑی ہے, یہ کسی سے ادھار لی ہوئی ہے بھائی ہم نے. یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ کی گاڑی ہو, کسی نے ہم کو کہا ہے کسی غریب کو جا کے دے دو. اور اگر ہماری بھی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو ادھر بیانات میں دنیا مسافر ہیں. اور میری جو ریوو کی ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے نا, بڑی شو بازی والی, جیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. اور یہ میں نے نہیں بنائی, یہ لوگ چھپ چھپ کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, ورنہ یہ چھچور پنا مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کے شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو, آپ یہ کیا ڈرامے بازی. اپنے قریبی دوستوں نے, میں نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ویڈیو بن رہی ہے. مجھے تو ابھی یہ اکثر رمضان پروگرام میں ہمارے دوست نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور یوں ایسے رکوع میں نے ویڈیو بنا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو کیمرے میں دکھانے کے لیے, نماز خشوع خضوع سے رکوع میں جا رہے ہیں, کیمرے والا چلا گیا, وہیں سے آپ اپنے گھر چلے گئے. چلو میں نے جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی نا, کیمرے کے سامنے آئے, ایک چینل کو میں نے انٹرویو دیا. اس چینل والے نے میرا انٹرویو لیا, میں نہیں بتاؤں گا کون چینل تھا, اور سامنے 2 بندے لا کے بٹھا دیے جو میری بات سن رہے تھے اور سوال کر رہے تھے, میں جواب دے رہا تھا. اب وہ سو رہے تھے, ان کو کیا, ان کو تو گن پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا ہے,
کہ بھائی مفتی صاحب آئیں گے اور یہ کہیں گے آپ نے ایسے گردن ہلانی ہے اور سننا ہے, جیسے وہ سننی ان کو دلچسپی نہیں تھی. اب میں سمجھا رہا ہوں, مجھے بھی بوریت ہونے لگی یار, یہ کن کو لا کے بٹھا دیا. جب میں نے وہی چینل پہ دیکھا نا وہ پروگرام چلا ہے, ایسا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اور بڑے آرام سے نا, جی اچھا ایسے ایسے. وہ ہوا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس چینل نے ان کو بٹھایا, بولا اب یوں یوں گردن ہلاؤ, جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے. ان کے شارٹ لیے ایسے نا, یہ ہوتا ہے چینلوں میں, ان کے شارٹ لیے وہ یوں کر رہے ہیں ایسے, جیسے میں نے کہا ادھر تو بڑے غور سے سن رہا ہے. اس کو میں نے پکڑ لیا, اس نے کہا مجھے ہمیں بعد میں بٹھا کے نا یوں 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 نا ہم سے گردنیں ہلوائی گئیں. ایک دفعہ یوں کروایا کہ کوئی کچھ ایسی بھی تو ہونی چاہیے بات جو سمجھ میں نہ آئے, اور ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ مسکروایا, اور اس کے بعد یہ لا کے جوڑ کے چلا دیا مارکیٹ میں. یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو میرے اس طرح کی کچھ لوگ چیزیں بنی ہوئی ہیں, تو وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ لوگ ڈال دیتے. ہاں سوئمنگ کی اگر میں جب کر رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, میں نے کہا بنانے دو, تاکہ لوگوں کو مولوی اگر کسی کو تیرتا ہوا برا لگ رہا ہے تو لگے, اس کو لگے کہ یار یہ اس کو نا کہ یہ کیوں مولانا صاحب کیوں تیر رہے ہیں. تو وہ میں نے بنائی, وہ بھی نہیں تھی خود, لیکن کوئی بنا رہا تھا کہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ. میں نے کہا مرضی ہے آپ کی. تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا, یہ ہماری قوم کی نیچر ہے, ہمیشہ جو لینڈ لارڈ ہوگا نا وہی ظالم کہلاتا ہے, چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو. تو میں جا رہا ہوں ریوو میں چلاتا ہوا, گارڈ بیٹھے ہوئے یوں یوں آرام آرام سے, میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی. وہ ایک بائک والا وہی یوں زک زک ایسے کرتا کرتا بڑی مشکل سے بچا, الحمدللہ بچ گیا وہ. لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا. نہ میری گاڑی سے ٹچ ہوا ہے, نہ میں نے اس کو ٹکر ماری, وہ سلپ ہو گیا. پیچھے سے 2-3 بائکوں والے آئے بھاگتے ہوئے نا مجھے پکڑنے کے لیے کہ اس نے مارا. خام خامے کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا کیوں ہے. اچھا وہ اس کو بہت زیادہ کوئی چوٹیں بھی نہیں لگی تھیں, اپنی حماقت سے گرا ہے وہ. تو بائکوں پہ نا آ گئے, اب جیسے ہی قریب آئے وہ روکو گاڑی, پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں. میں نے آہستہ کر لی, قریب آ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں, مجھے پہچان گئے وہ. اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا, اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں, بیان آ جائے گا ہمارے خلاف, اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے. مفتی صاحب وہ خیریت, وہ بائک والا, میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی, جا کے دیکھ لو آپ, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ٹچ ہوا ہے, گاڑی پہ کوئی نشان دیکھ لو. کہنا اچھا جی السلام علیکم. میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے ہوتے. صحیح بات. اور پیچھے یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے, ورنہ آج مفتی صاحب کے 2-4 پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونے تھے. گھر آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے, اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا. اور وہ تو چلو بچ گیا, اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا, FIR کٹ جاتی ہیں. تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لیا کرو, دیکھا کرو غلطی کس کی ہے. تو اسی طرح کرایہ دار نا گھنے بن جاتے ہیں, اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے, کلر کر کے نہیں دیتا, نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو, کرایہ دار کے نل کے کیسے, دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو, حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اس کا. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرائے پہ گھر. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا, آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ کو دے دو. آپ اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا, کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا, یہ مجھ سے روٹھ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں الحمدللہ. میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے, کیا کر لے. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں, اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ, کہ یار ہماری جان چھوٹے گی یار, 3 مہینے کا لے لو, 4 مہینے کا, جان چھوٹ جائے ہماری, کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں آج نہیں تو کل دینے. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنیں, آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں
تو یہ آیتوں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں, آپ بھی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی, یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلاتہم, یہی ہے نا, وعہدہم راعون والذین ہم بشہاداتہم قائمون, سچی شہادت دیتے ہیں چاہے آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے ماں باپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حق بولو چاہے تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیس جا رہا ہو. تو جب باپ اور ماں کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے سیاسی لیڈر کی رعایت کرنا کہاں سے جائز ہو گیا کہ ہم چونکہ اس تنظیم کے ہیں تو ہمارے. اچھا قرآن میں خوب سمجھ لو, جب آپ کسی کی طرفداری کرتے ہیں تو اس میں کسی کا ایمان, داڑھی, پگڑی, 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے, بزرگ ہونا, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. جب آپ فیصلہ, مثال کے طور پر عدالت میں کیس چل رہا ہے, بلایا گیا جی چور کو, ایک شخص نے کہا کہ یہ چور ہے, اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. لایا گیا چور کے یہاں نشان تہجد کا, خوبصورت داڑھی, چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں, اور چور کے ہاتھ میں اتنی بڑی, چور نہیں تھا وہ, الزام لگا چوری کا, میں نہیں کہہ رہا چور تھا. جس نے الزام لگایا اس نے ایسے شخص پہ الزام لگایا جس کو جب عدالت میں لایا گیا تو جج احترام سے قریب تھا کہ سردے میں گر جائے. ایسے نور کی کرنیں اور خشوع و خضوع اور تسبیح, سبحان اللہ سبحان اللہ, بات بات پہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور ذرا سی کوئی جج قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری, اللہ کے خوف سے. جس نے کیس کیا وہ جب آیا تو گٹکا منہ میں اس کے, یہ میں سمجھا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں آج, اس کے منہ میں کیا ہے؟ گٹکا. اور جب بات کرتا ہے منہ سے بھگوگے نکل رہے ہیں اس کے. گٹکے والے تو میں تو بات ہی نہیں کرتا, منہ سے نا گٹکے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے. تمیز سے بولا جا نہیں رہا کمبخت سے, پھٹے ہوئے کپڑے اس کے, موالیوں والی شکل, نور کے بجائے گریس کی کرنیں نکل رہی ہیں اس کے منہ سے. جتنا اس کو گندا کر سکتے ہو کرو. زانی ایک نمبر کا, شرابی, اس پہ الزامات ہیں, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. اس نے کیس کیا جی یہ جو صاحب ہے نا جن کے نور کی کرنیں, اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں. کیا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اس کی شکل دیکھ, تو اپنا ماضی دیکھ اور اس کا ماضی دیکھ؟ جج کو یہ اجازت ہے بھائی؟ کسی نے کہا کہ یہ جو چور ہے نا اس کا ماضی بھی ہے, یہ جو چرسی ہے نا اس کا ماضی دیکھو, اس نے یہ کیا ماضی میں, اس نے یہ کیا ماضی میں, اس نے یہ کیا, اور یہ اتنے تہجد گزار اور اتنے نیک اور اتنے فلاں. جج کہے گا بھائی گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا نا کہ اس نے چوری کی ہے تو میں اس کی چہرے کی رونق, نور اور تہجد کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کروں گا. چوری کا جرم ثابت ہوگا, اس کا ہاتھ کٹے گا. سمجھتے ہو آج یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو دلائل کے بجائے شخصیتوں کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نیک ہے اور یہ کیا ہے, برا ہے. بھائی جو مرضی ہے. اس کیس میں آپ دیکھو, اس کیس میں آپ دیکھو, میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں کوئی اچھی بات کرے نا آپ کیڑے نکالتے ہو, میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں یہ تمہارے والے نے یہ اچھی بات کی ہوتی تو یہ والے کیڑے نکالتے ہیں؟ پھر تو نعرے لگاتے سبحان اللہ بھائی زندہ آباد. دوسرا والا کر رہا ہے تو اس کی چونکہ شکل پہ نور نہیں ہے, فار ایگزامپل گٹکا رکھا ہوا ہے اس نے منہ میں, اب اس کی تعویل کی جا رہی ہے. اس سے قرائن تو ہوتے ہیں کچھ قرائن کہ بھائی یہ, یعنی قرینہ الگ چیز ہوتی ہے, دلیل الگ. جب کوئی جزم سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو قرائن کی بیس پر نہیں بلکہ دلائل کی بیس پہ. قرائن تو ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ چوری کر کیسے کر سکتے ہیں یار, اتنے نیک, اتنے نور کی کرنیں. تو ہو سکتا ہے جج گواہی کا معیار تھوڑا سخت کر دے, اتنی جلدی قبول نہ کرے اس دعوے کو, معیار سخت کر دے گا, لیکن کیس بری کر دینا کہ یہ چل بے نکل یہاں سے, چرسی بڑا آیا, الزام لگاتا ہے. پھر جب الزام اگر ثابت ہو جائے گا نا کہ اس نے 20 لاکھ روپے کھائے ہیں تو پھر جج کیا فیصلہ کرے گا؟ اس کمبخت نے داڑھی رکھی ہی اس لیے تاکہ لوگوں کے پیسے کھائے. یہ چہرے پہ کریمیں لگا لگا کے نور پیدا ہی کمبخت نے اس لیے کیا ہے اس نور کو کیش کرائے,
اور یہ سیدھا سادہ چرسی موالی جو جیسا اندر سے ویسا باہر سے, یہی کہیں گے نا لوگ. تو اب چرس پینا نہ شروع کر دیں, داڑھی رکھنا لازمی ہے, فرض ہے. اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے. تو ایسا نہ ہو کوئی نور والا نظر آ رہا ہو تو میری بیان اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیں, تیرے بارے میں کہا ہے. یا کوئی داڑھی والا نظر آئے, مفتی صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اصول سمجھا رہا ہوں قرآن کا, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق بات کرو چاہے تمہارے ماں باپ کو جیل ہو جائے. یعنی اگر ماں باپ کے خلاف کسی نے کیس کیا ہے اور اس میں جس نے دعویٰ کیا وہ برحق ہے تو ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو. تو جب آپ کے ماں باپ کو قرآن نہیں بخش رہا تو آپ کے تنظیم کے لیڈر کو کہاں سے بخشے گا قرآن؟ کیا آپ صرف اپنے لیڈر کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں, اس کی غلطیوں کو بھی صحیح کر رہے ہیں کہ وہ میرا لیڈر ہے؟ یہ نہیں ہوتا. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ میرا ملفوظ بہت چل پڑا ہے مارکیٹ میں, اتنا دفاع کرو اور اتنا دوسرے پہ الزام لگو, جتنا کیا کر سکتے ہو افورڈ کر سکتے. دیکھو ہم نے ایسا الزام کسی پہ لگایا ہی نہیں. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی یہ والی حکومت بہت اچھی ہو, کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ اگر اچھی نکلی تو ہم تو چوڑے میں آ جائیں گے, کہیں گے آپ کہہ رہے تھے ناکام ہے اور یہ تو پہلے سے زیادہ. تو ہم نے کہا بھائی ہم یہ تجزیہ ہی نہ کرو, چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, اتنا آگے نہ جاؤ کہ واپسی کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے. تو باقی میری ذاتی رائے کیا وہ میں یہاں نہیں بتاتا. چلو آگے بھائی ہم جلدی سے اس کو ختم کریں. پھر آگے قرآن کہتا ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. نماز سے شروع کیا اور دوبارہ نماز پہ ختم. پھر اللہ کہتے ہیں ان میں سب سے پہلی علامت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, قضا ہونے سے بچاتے ہیں اس کو.